Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to all of you. Dear students, जो चार्ट आपके सामने दिखाया गया है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये समग्र शिक्षा से लिया हुआ लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स जो है सोशल साइंस में हम इसको ले रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया है क्लास 7th, लेकिन जो ये टॉपिक है, एक तरह का कॉन्सेप्ट, इसका जो कंटेंट है, ये आप छठी 7वीं और 8वीं तीनों जमातें जो हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तीनों जमातों के अंदर ये रीड हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ख़ास कर जो तारीख़ है, तारीख़ हिस्ट्री के बारे में है, तो वो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो उन्हीं को लेके हम यहाँ पे पढ़ने को जा रहे हैं, जो लर्नर्स हैं उनके लिए। तो लर्निंग आउटकम्स लिए हैं हमने समग्र शिक्षा से। आइडेंटिफाइज लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहले इसमें ऐसे ही है, द अर्थ्स इंटीरियर एंड मेजर रॉक टाइप्स। जब हम ये पढ़ते हैं क्लास में कि हमारे पास जो है लेयर्स जो हैं, तह जिसे हम बोलते हैं, ये तह सिंपली हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो 3 लेयर्स हैं हमारे पास, 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर जो है, ये आपने बार बार 6th में, 7th में, 8th में भी हमने पढ़ाया है। इसके ऊपर हमें बात की है कि ऊपर वाले तह क्रस्ट कह सकते हैं हम, मेंटल जो है मिडल है, दरमियान, और कोर निचली तह है। तो ये चीज़ तो पहले से क्लियर है। दूसरी बात है इसमें द अर्थ्स इंटीरियर एंड मेजर रॉक, जो बड़े चट्टान हैं, जैसे 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हमने पढ़ते हैं बार बार, लेकिन रॉक्स हैं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फ। ये 3 तरह के चट्टान जो हैं, ये लोकेट यहाँ पे हम करते हैं। और जो क्लाइमेट्स हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर वर्ल्ड मैप पे या ग्लोब पे दिखाई गए हैं, तो ये चीज़ें भी इसमें क्लियर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स ऑन द वर्ल्ड मैप और ग्लोब, या दुनिया के नक्शे पे या ग्लोब पे। तो ग्लोब को हम सिंपली बोलते हैं मॉडल में, हर चीज़ हमारे पास ज़मीन का नमूना है, और मैप जो है ये फ्लैट सिस्टम है हमारी ज़मीन के लिए, या नक्शा जहाँ पे हम ये लेते हैं या बनाते हैं। फिर है इसमें प्रिवेंटिव एक्शंस टू बी अंडरटेकन इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड्स है, ड्राफ्ट्स हैं, लैंडस्लाइड एट्सट्रा। कहीं पे हम देखते हैं, क्योंकि हम सोशल साइंस की बात यहाँ पे कर रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात यहाँ पे आई। अर्थक्वेक जो है, जिससे हम ज़लज़ला या भूचाल कह सकते हैं, फ्लड्स जो सैलाब वगैरह आते हैं, या ड्राफ्ट, सीवियर ड्राफ्ट्स आते हैं, कहीं पे खुशकसाली आ जाती है, या लैंडस्लाइड, ज़मीन कहीं पे निकल जाती है, ज़मीन कहीं पे खिसक जाती है, ज़मीन का बहाव हो जाता है पानी के साथ, या खुद ब खुद निकल जाती है, कहीं पे सॉइल एरोजन हो जाता है। बहुत से तरीके हैं इसके अंदर लैंडस्लाइड आने के लिए। तो लैंडस्लाइड वहाँ पे निकल जाते हैं, जो छोटे छोटे शूटिंग स्टोन्स वहाँ पे निकल आते हैं, या किसी जगह पे जो मैसनरी का काम चल रहा होता है, तो वहाँ पे ये निचली तह की जो ज़मीन है ये निकल जाती है, खिसक जाती है। तो ये चीज़ें लैंडस्लाइड में देखने को मिलती हैं। फिर लैंड फॉर्म्स की बात भी आ गई इसमें। अब है रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट रीजन्स एंड लाइफ पीपल, जो हैं लोग हैं लिविंग इन द रीजन्स, इन इलाकों में, इन खित्तों में किस तरह से लोग रहते हैं, और किस तरह के लोग वहाँ पे। कहीं पे हम ठंडे इलाके को लेते हैं जहाँ पे वेदर जो है बहुत कूल होता है, ठंड रहती है, ठंडा रीजन रहता है। वो कहीं पे ऐसे हैं, खासकर समर के अंदर बहुत गर्म इलाके रहते हैं, या ऐसे डेजर्ट, ऐसे रेगिस्तान जो गर्म रहते हैं, तो वहाँ के लोगों का रहना और रहन सहन और कपड़ों वगैरह जो पहनते हैं उनका अलग सा तरीका है। और जो बर्फ़ानी इलाके हैं उनमें अलग सा तरीका है। खासकर हम लेते हैं बर्फ़ानी इलाकों में, हम ले लेते हैं इग्लूज़ को लेते हैं। इग्लू के अगर आपने देखे कि किस तरह से बर्फ़ से वो बनाए जाते हैं, बर्फ़ के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद है रिलेट्स की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड।
جو مڈل پیریڈ میں وسطی دور جو تھا، مڈل پیریڈ سے یہاں پہ مراد ہے وسطی دور، تو اس میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں بہت ساری چیزیں. یا ہم انشنٹ ہسٹری کی بات یہاں پہ کرتے ہیں، یا وہ ورلڈ کی ہو یا انڈیا کی ہو یا ہندوستان کی یا پوری دنیا کی، تو اس میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. کہیں پہ آثار قدیمہ والے بھی دیکھتے ہیں، جو ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے مینوسکرپٹس جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، یا پینٹنگ کی کچھ چیزیں، یا بایوگرافیکل کوئی بھی چیزیں ملتی ہیں. ایگزامپلس آف ریسورس ہیں یہ، یا ہسٹوریکل مونومنٹس ہیں. یہ میڈیکل میں بھی ہم لے سکتے ہیں، اور اینشنٹ ہسٹری میں بھی اس کو ہم لے سکتے ہیں. اس کا انالائز ہم سوشل یا پولیٹیکل اور اکانومک چینج کے دوران بھی کر سکتے ہیں میڈیول پیریڈ میں. تو اس کے بعد ہے انالائز فیکٹرز جو ہیں ریلیٹ ٹو دا ایمرجنس آف بھکتی اینڈ صوفی مومنٹس ڈیورنگ میڈیول پیریڈ ٹو ڈرا انفرنٹ فرام اباؤٹ ایگزسٹنگ سوشل لائف. مڈل پیریڈ میں ہم ایک یہاں پہ صوفیزم کو لیتے ہیں، جو بزرگ وغیرہ تھے صوفی بزرگ، ان کی جو تاریخ ہے وہ کس طرح سے چلی، یا بھکتی مومنٹ تھا وہ بھی ہم نے 7th کی ہسٹری میں یہ پڑھا ہے. تو کس طرح سے یہ چیزیں پڑھنے کو ہمیں ملی. اکانومک اینڈ سوشل ایکوالٹی ان ڈیموکریسی ہے، تو یہ دیکھنے کو اکانومکلی کی مراد اقتصادی اور سوشلی جو سماج کے اندر جو بھی ایکوالٹی مساویات آتے ہیں جمہوریت کے اندر، وہ چیزیں ہم سویکس کے اندر یہ پڑھ لیتے ہیں. اسی لیے سمرگا شکشا نے یہ چارٹ جو ہے اس طرح کے بنائے. انہوں نے ساری چیزیں اس میں لائی ہیں، چاہے ہسٹری ہے، سویکس ہے، یا جغرافیہ. ہم سب برانچ آف سوشل سائنس جو ہے ہمارے پاس 3، ہسٹری، سویکس اور جیوگرافیہ، وہ تینوں کو یہاں پہ انہوں نے ایڈ کر کے یہ سمرگا شکشا کی طرف سے بنایا گیا ہے. وہ ڈپارٹمنٹ آف، یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ڈپارٹمنٹ آف اسکول ایجوکیشن JNK کا یہاں پہ یہ ٹیگ لگا ہوا ہے، اوپر سمرگا شکشا کا لگایا گیا ہے. تو یہ چیزیں لرننگ آؤٹ کمس کے لیے ہمیں دی گئی ہیں، چاہے بار آفس کی طرح یا ڈائٹ والوں نے دی، کہیں سے بھی یہ چیزیں ہمیں آتی ہیں، تاکہ بچوں کو ہم سمجھا سکیں اس کو سوشل سائنس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے. سوشل لائف اور سوک لائف جو سول سوسائٹی کے اندر لوگ رہتے ہیں کس طرح سے رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کس طرح سے آگے چلتے ہیں، یہ چیزیں ان کا وجود کس طرح سے ہے، کیا کرنے کو جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس میں ہم پڑھ رہے ہیں. اینالائز کرنے کے بعد ہم نے دوسری چیز دیکھی یہاں ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں فیسڈ بائی وومن آف ڈفرینٹ سیکشنز آف دا سوسائٹی. تو کہیں پہ عورتوں کو ڈس ایڈوانٹیجز ملتا ہے زیادہ سوشل لائف میں ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اوپر ہم نے بات کی ایکوالٹی ہر جگہ جو ہونی چاہیے، چاہے وہ وومنس رائٹس ہیں یا مین رائٹ. ہیومن رائٹس میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں، تو اس میں دونوں آ گئے، مین اور وومن دونوں چیزیں. عورت کے حقوق بھی برابر ہونے چاہیے. عورت ہر جگہ پہ آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر، ہندوستان کی بات تو اس میں آ رہی ہے چونکہ سوشل سائنس ہم پڑھ رہے ہیں، تو پولیٹیکلی جو اپروچ ہے وہ بھی عورتوں کے اندر بھی رہتا ہے، اور بڑے بڑی جو آفیسرس ہیں چاہے سول سروس کے اندر وہاں پہ بھی جو فیمیلس عورتیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں. تو یہ چیز اس میں ہے. تو پہلے یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہوا کرتے تھے، یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی تھی، لیکن اب اس کے ایڈوانٹیجز ہیں بہت سارے کہ یہ چیزیں ہمیں اب دیکھنے کو ملتی ہیں. فنکشنز جو ہیں اب ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہاں پہ جو لاسٹ پوائنٹ دیا گیا ہے، لاسٹ پوائنٹ سے پہلے جو پوائنٹ دیا گیا، فنکشنز آف میڈیا اینڈ ایڈورٹائزنگ ان ڈیموکریسی ود ایپروپریٹ ایگزامپلس فرام نیوز پیپرس. ایک تو یہ پوائنٹ ہے، اور دوسرا ہے لاسٹ میں ڈسکرائب ویریس کائنڈس آف مارکیٹس. تو الیکٹرانک میڈیا میں اس وقت میں یہاں سے آپ کو کلاس دے رہا ہوں، آن لائن کلاس چل رہی ہے یا آف لائن کلاس چل رہی ہے، تو ہم اسکول کے گروپوں کے اندر یہ ڈالتے ہیں، بچے یہ دیکھتے ہیں، ان کے پاس یہی لیسن پڑھنے سیکھنے کو ملتا ہے، ان کو تجربہ ہو جاتا ہے. یہ لیسن ہم اسکول پہ بورڈ اور مارکرز یوز کر کے پڑھاتے تھے، لیکن ان نامساعد حالات کے یا کووڈ-19 کی وجہ سے جب سے اسکول بند ہیں تو تب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، آن لائن جو ہے آن لائن کلاس دے رہے ہیں، اس سے بچوں کو فائدہ مل رہا ہے. تو اس میں جو ہے الیکٹرانک میڈیا کا کام چل رہا ہے، چاہے وہ فیس بک یوز کریں، ہم خاص کر واٹس اپ جو ہے
اور یوٹیوب کا استعمال ہو رہا ہے اس وقت، تاکہ یہ مواد جو ہے بچوں تک پہنچے۔ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے بھی ہے، تو سرکار کی اور سے بہت ساری یوجنائیں دی گئی ہیں، بہت سارے ایپس ڈالے گئے ہیں۔ سپوز ہم یہاں پہ دکشا ایپ کو لے لیتے ہیں، تو یہ چیزیں کئی پروگرام کیے گئے سرکار کی اور سے، مانو درپن پروگرام ہوا، آتم نربھر بھارت ہے، تو یہ چیزیں، اور بچوں کے اندر پینٹنگ کمپٹیشن ہوئے، یہ ساری چیزیں آن لائن کرائی گئی، چاہے اس میں سمرگا نے حصہ لیا، ڈائٹ نے حصہ لیا، یا ڈپارٹمنٹ آف اسکول ایجوکیشن نے حصہ لیا، تو یہ چیزیں ملنے کو ہمیں آئی۔ تو یہ سب چیزوں کے اندر جو ہے یہ دیکھنے کو ملا، ایڈورٹائزنگ اینڈ میڈیا جو ڈیموکریسی میں اس کا جو رول ہے وہ زیادہ اچھا رہتا ہے۔ جمہوریت کے اندر بھی جو خاص کر میں نے اب اسکولوں کی بات کی یہاں پہ کہی، تو اسکولوں کو دیکھنے کو یہ چیزیں ملی۔ ڈسکرائب ویریس کائنڈس آف مارکیٹس آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے مارکیٹس جو ہے شہروں کے اندر کس طرح سے ہوتے ہیں، ٹاؤنس جو ہیں قصبے ہمارے ان میں کیسے ہیں، اور دیہات جو ولیج ہیں یا فار فلنگ ایریاز ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پہ کس طرح کے مارکیٹ رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے سوشل سائنس کے اندر سوشل لائف جو ہے کلیئر کی گئی ہیں۔ اور سمرگا کی یہ جو شیٹ ہے، جو ہمارا پاس یہ سمرگا شکشا کا چارٹ ہے بنایا ہوا ہے، کلاس 7 لیا تھا انہوں نے، لیکن یہ ہم 6 7 اور 8 جو کانٹینٹ ہے اس میں سارے میں یہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔